زمانے کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور قریش حرب فجار سے لوٹے اور کچھ عرصہ نہ گزرا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ یمن کا باشندہ مکہ مکرمہ کو کچھ تجارتی ساز و سامان لے کر آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ سامان تجارت خرید لیا، لیکن اس کی ادائیگی کرنے سے مکر گیا۔ وہ شخص فریاد و داد رسی کے لیے سرداران قریش کے پاس گیا اور اپنا مدعا پیش کیا، لیکن کسی نے اس کی داد رسی نہیں کی، چونکہ عاص بن وائل کی قریش کی نظر میں بڑی وقت تھی، اس لیے اس کے رعب و دبدبا کی بنا پر کوئی اس مظلوم کی نصرت و حمایت کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ چنانچہ اس نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور انسانیت نواز افراد کو نصرت و حمایت کے لیے پکارا۔ اسے سن کر زبیر بن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اس مظلوم کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، اس کی حمایت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ پھر آپ نے دیگر قبائل کے سرداران سے تبادلہ خیال کیا اور ذوالقعدہ کے مہینہ میں 5 قریشی قبائل بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا۔ اس عہد و پیمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مکہ میں کسی پر ظلم ہوا تو ہم اس کی مدد کو دوڑیں گے اور ظالم کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد انسانیت پر مبنی تاریخی معاہدے کا ذکر فرماتے اور فرمایا کرتے۔ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر مجھے اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو میں اسے یقیناً قبول کر لیتا۔ اس معاہدہ کو الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو عمائدین شریک تھے ان میں سے بیشتر کے نام میں لفظ الفضل تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سمجھدار اور بہادر خاتون تھی۔ انہیں دولت اپنے خاندان سے ورثے میں ملی تھی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو تجارتی قافلوں میں شامل نہ ہو سکتی تھی، مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو مزارت کے اصولوں پر اپنا مال دیتی تھی۔ اس کام کے لیے وہ اچھے، ایماندار اور سمجھدار فرد کی تلاش میں رہتی تھی جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن خلق اور نیک طبیعت کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو وہ دوسروں کی نسبت 2 گنا منافع دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی روانہ کر دیا جس کا نام میسرا تھا۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ روز و شب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو کم ہی اپنی خانقاہ سے نکلتا تھا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ باہر آیا اور میسرا سے پوچھ گچھ کی۔ میسرا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف دیکھے تھے وہ منوعاً راہب کو بتا دیے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت دی گئی تھی، اور اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا۔ اس تجارتی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دوسروں کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا۔ واپس آ کر میسرہ نے سفر کی ساری داستان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت تقریباً 25 برس تک رہی۔ اس عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، جبکہ 4 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی اور گدال لے کر یہ کہا، اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد الحرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں چاہیں فیصلہ کر دیں، ہم آپ کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کریں کہ جس عزت و شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور
خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کی رسم کے موافق مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے۔ اس عزت و شرف کے معاملہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں مطمئن ہیں۔ آپ نے معاملہ سے آگاہ ہو کر اسی وقت ذرا سی دیر میں جھگڑے کو ختم کر دیا، اور تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصفی مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور سب نے بلا اتفاق مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پھر ہر ایک قبیلہ کے سردار سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے چاروں طرف سے پکڑ کر پتھر کو اٹھایا۔ جب پتھر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامند رہے۔ یوں ملک عرب جنگ و جدل سے محفوظ ہو گیا۔ اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً یہ تمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھی۔ جس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حجر اسود والے جھگڑے کا فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔